हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास ग्लोबल न्यूज़ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं रखते हैं। आम तौर पर सिर्फ कुछ ख़बरें देख ली जाती हैं और उसी की बुनियाद पर आपको हम ख़बर देते हैं। और इसका देने का, इस तरह से ख़बर देने का मकसद भी यह है कि आपको ये महसूस हो कि बाकायदा इन्फॉर्मेशन ऐसे दी जा रही है जिस तरह से बातचीत की जाती है, और शायद कुछ लोगों को इस तरह से पसंद है। मुझे इस किस्म के कई मशवरे आए थे, इसलिए ये कार्यक्रम हमने इस तरह से देना शुरू किया है। एक बड़ी खबर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, जिसने सितंबर 2020 में इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड के नतीजे में इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। उसके साथ साथ बहरीन ने भी किए थे, आपको याद होगा। और उसके कुछ महीनों बाद सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। अब मुसलसल वहाँ से इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि ताल्लुकात किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि 2019 से, यानी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात शुरू होने से पहले ही, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इजराइल का ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ा फ़ौजी अड्डा तैयार हो रहा था। उसके लिए उसकी खबर आई थी बाकायदा, वो हमने आपको दी थी। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि यूएई में इजराइल की दोस्ती इस तेज़ी से बढ़ रही है कि अब यहूदियों की हिस्ट्री, यानी जिस तरह से अपनी तारीख़ दुनिया को यहूदी बताना चाहते हैं, वो अब यूएई में बच्चों को पढ़ाई जाएगी, जिसमें हॉलोकॉस्ट का भी बाकायदा चैप्टर होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को बड़ी तादाद में गैस चैम्बर्स में बंद करके कत्ल कर दिया था और उसके बाद उनको कब्रिस्तानों में दफन कर दिया था। अब वो कहानी यूएई के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। इसके बारे में अब से पहले कई बार ये शक जाहिर किया जा चुका है कि यहूदियों ने अपने आप को मजलूम जाहिर करने के लिए ये कहानी गढ़ी है, और दुनिया भर में कई मुल्कों में उनके हॉलोकॉस्ट म्यूज़ियम भी हैं। मैंने खुद वाशिंगटन में वो म्यूज़ियम देखा है, बहुत ही दिल छूने वाला है। लेकिन अगर वो खबर सही है तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि हॉलोकॉस्ट के बारे में ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदी निजाद ये कहा करते थे कि अगर हम अल्लाह की मौजूदगी पर, उसके वजूद पर भी रिसर्च कर सकते हैं, तो हॉलोकॉस्ट पर रिसर्च करने पर क्यों पाबंदी है? ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब खबर यह है कि यूएई ने स्कूल के जो करिकुलम होता है, कोर्स होता है, उसमें यहूदी हिस्ट्री और हॉलोकॉस्ट की कहानी को शामिल करने का फैसला किया है। अमेरिका में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एम्बेसडर ने यह ऐलान किया है कि इस मुल्क के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के करिकुलम में हॉलोकॉस्ट और यहूदी हिस्ट्री से मुताल्लिक बातों को शामिल किया जाएगा। यूएई के जो वाशिंगटन में एम्बेसी है, उसकी तरफ से एक बयान में कहा गया है कि दुबई में पहला और एकमात्र, यानी अकेला हॉलोकॉस्ट म्यूज़ियम खोलने का भी ऐलान किया है उस बयान में, और साथ में कहा है कि हॉलोकॉस्ट की कहानी से संबंधित, यानी उससे मुताल्लिक बातों को इस मुल्क के स्कूल के करिकुलम में शामिल करने का फैसला किया गया है। हॉलोकॉस्ट की कहानी के बारे में, जिसे आम तौर पर नई हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ कहा जाता है, ज़ायोनी दावा करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स में जानबूझकर डालकर मारा गया, क्योंकि वो यहूदी थे, और बाद में उन्हें कब्रिस्तानों में जला दिया गया। ये है उसकी कहानी जिस तरह से पेश की जाती है। यूरोप और अमेरिका में ऐसे दावे की सच्चाई या इसके खिलाफ जांच को आम तौर पर इजाज़त नहीं दी जाती, और ये दबाव दिया जाता है, और कभी कभी तो कुछ लोगों को कैद की सज़ा भी सुना दी जाती है जो हॉलोकॉस्ट पर रिसर्च करने की बात करता है। अमेरिकी एम्बेसडर ने जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं, उन्होंने बाकायदा यूएई में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने यूएई के इस कदम की तारीफ़ की है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम किया गया है। नाज़ी जेनोसाइड की हिस्ट्री, तारीख़ जो है वो पढ़ाई जाएगी।
اب میں آگے اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، ایک تجربہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تجربہ 2003 جب میں عراق جنگ کور کر رہا تھا، مختلف ملکوں کے راستے سے عراق کے اندر جاتا تھا، چونکہ بغداد کی فلائٹ نہیں تھی، اکثر ایران سے گیا، میں کویت سے بھی 2 بار گیا۔ تو 1 جولائی 2003 میں کویت میں GCC گلف کوآپریشن کونسل کی سمٹ تھی، وہ میٹنگ میں نے کور کی تھی۔ اس وقت یہ بات شروع ہو چکی تھی کہ اسلام مذہب کی جو کتابیں ہیں اس میں جہاد پڑھایا جاتا ہے صاحب، اور GCC ملکوں کو اپنے یہاں اسلامی کتابوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی، یعنی امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر یہاں پر باقاعدہ کریکولم میں تبدیلی اس وقت شروع کرنے کی تیاری ہو چکی تھی۔ یعنی آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ عرب ملکوں میں کس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو کمتر دکھانا، اور جس طرح سے یہودی چاہتے ہیں، جس طرح سے زائنسٹ چاہتے ہیں، اس طرح سے دنیا کو سمجھانا، یعنی خود مسلمانوں کے اندر اسلام سے یہ کہتے ہوئے کہ اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے، اس سے نفرت کرانے کا انتظام خود GCC یعنی گلف کوآپریشن کونسل کے ذریعے کیا جا رہا تھا۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو بادشاہ سارے اکٹھے تھے GCC کے، ان کے باڈی لینگویج میں نے دیکھی ہے، سمجھی ہے، پڑھا ہے، وہ ڈاکومنٹس پڑھے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے واشنگٹن سے ایک ڈاکومنٹ آیا ہے جس پر ان کو صرف دستخط کرنے ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت GCC کی یا ان عرب ملکوں کی جو امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں جس سے کہ وہ خود اپنے مذہب سے بھی نفرت کرنے لگیں، اور یہودیوں سے یعنی زائنسٹ سے۔ دیکھیں، یہودی مذہب، اس سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، ہر ایک کو اپنا مذہب چوز کرنے کی، عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن اگر دوسروں کے خلاف نفرت کی بنیاد پر آپ اپنا مذہب کھڑا کر رہے ہیں، جس طرح سے بھارت میں بھی ہندوتو کے نام پر باقاعدہ دوسرے مذہبوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح سے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو ودیشی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو مہاتما گاندھی نے بھارت کے دھرم کہا تھا، بالکل اسی طرح سے ان عرب ملکوں میں، مسلم ملکوں میں یہ پڑھانے کے سلسلے آگے بڑھ رہے ہیں کہ مذہب جو اسلام مذہب ہے وہ دہشت گردی سکھاتا ہے، اور آپ پڑھیے، یعنی وہاں کے بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ باقاعدہ یہودی جس طرح سے تاریخ پڑھانا چاہتے ہیں ویسے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور یہ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں UAE کی ایمبیسی نے ایک ٹویٹ کر کے جو بات کہی ہے وہ کیا کہا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ ابراہم ایکارڈ جو 2020 میں ہوا تھا، اس کے بعد اب ہولوکاسٹ کو اسکولوں کے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے کریکولم میں شامل کیا جا رہا ہے، اور یہ جو نارملائزیشن ہوا تھا تعلقات کا، اس کے بعد ایسا ہو رہا ہے۔ امریکہ کے خاص نمائندے جو ایمبیسڈر ڈیبورا لبسٹیٹ ہیں، انہوں نے اس بات کی بڑی تعریف کی ہے کہ UAE نے یہ فیصلہ بہت ہی اچھا کیا ہے۔ ہولوکاسٹ کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے انسانیت کے لیے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ مختلف ملکوں میں بہت لمبے عرصے سے اس کو بہت ہی چھوٹا کر کے دکھایا گیا ہے، سیاسی وجوہات کی بنا پر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امریکہ کے ایک بڑے ذمہ دار نے یہ بات کہی ہے، اور یہ ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے ہیبرو زبان میں جو یہودیوں کی زبان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں UAE کے اس قدم کی بہت تعریف کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ دوسرے ملک بھی اسی قسم کا فیصلہ لیں گے، یعنی اپنے اسکولوں میں وہ بھی یہودیوں کی تاریخ پڑھائیں گے، اور ہولوکاسٹ کے بارے میں وہ نظریہ دیں گے جو خود یہودی بتانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس کے ذریعے سے یہودی اپنے آپ کو مظلوم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سب سے مظلوم قوم ہے، جبکہ آپ ہر دن
جو خبریں آپ دیکھتے ہیں اس میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر کتنا ظلم ہوتا رہا ہے. ایک بڑی تعداد کو ان میں کیمپوں میں، ریفیوجی کیمپوں میں رکھنے کے لیے مجبور کیا ہوا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اسرائیل کے ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کرے تو اس کا گھر تباہ کر دیا جاتا ہے. اور جو اس وقت سخت حکومت آئی ہے اسرائیل میں، اس کے بعد فلسطینیوں کے خلاف کچھ اور شدت پسندانہ فیصلے لیے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو فلسطینی ریزسٹنس فورسز ہیں اور حزب اللہ اور ایران، وہ بڑے مضبوطی سے جواب دے رہے ہیں. آنے والا وقت کس طرح کا ہوگا، کیا ہوگا، یہ دیکھنے کی بات ہے. آپ آخر میں ضرور بتائیے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا. میری کوشش رہتی ہے کہ انفارمل طریقے سے انفارمیشن زیادہ سے زیادہ آپ کو دوں تاکہ آپ خبر کو اچھے سے سمجھ سکیں. اب عرب ملکوں میں ہولوکاسٹ پڑھایا جائے گا. یہودیوں کے ذریعے جس طرح سے تاریخ پڑھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ پڑھانے کی کوشش کی جائے گی، اور زائنسٹس کو مظلوم بتا کر کے خود عرب کی نئی نسلوں میں ان کے ساتھ ہمدردی پیدا کی جائے گی تاکہ فلسطینیوں سے ہمدردی ختم ہو جائے اور یہودیوں کو مظلوم سمجھ کے ان کے نزدیک جائیں عرب لوگ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.